اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر۔ یہ تلوار کافروں پر تلوار سے اور منافقوں پر حجت قائم کر کے اس طرح سے جہاد کرو۔ تو جہاد جہد سے بنا ہے کہ من کوشش کرنا، تو برائی کو ختم کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ کسی اور کو لوگ پوجیں، اس بات کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ اب یہ کوشش کرنا کافروں کے خلاف تلواروں سے اور منافقین کے خلاف دلیل قائم کر کے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی کفار اور منافقین۔ منافقین بھی کفار ہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ جب کفار بولا جاتا ہے تو مراد وہ جو اعلانیہ کافر ہیں، کافر مجاہر، اور منافقین کافر منافق، یعنی ظاہر تو کرتے ہیں اپنا مسلمان ہونا لیکن اپنے دل میں کفر چھپائے رہتے ہیں۔ وہ بئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی، یعنی جہنم جو ہے اس کے لیے بہت بری جگہ پلٹنے کی ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا۔ اور یہ جو آیت نازل ہے کہ منافقین پر جہاد کرو، اس کا معاملہ یہ ہے کہ امام بغوی نے کلبی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت جلاس ابن سوید کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبوک میں خطبہ دیا، اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بدمعالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ تو گدھوں سے بدتر ہوئے۔ جب حضور مدینہ واپس تشریف لائے تو عامر ابن قیس نے حضور سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ حضور نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ تو جلاس نے بعد عصر ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا ہے۔ پھر عامر نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عامر نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں دعا کی، یا رب اپنے نبی پر سچے کی تصدیق نازل فرما۔ اور ہوا یہ کہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اور فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہاں تک جب پڑھا تو سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ سنیے،
اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دیا ہے، اور عامر ابن قیس نے جو کچھ کہا سچ کہا، میں نے وہ کلمہ کہا تھا، اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ حضور نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ تو یہ اس موقع سے آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور بے شک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ معاملہ کیا ہوا؟ یہ آیت جو فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ وہ چاہا تھا جو انہیں نہ ملا۔ جلاس نے چاہا کہ یہ بات جلاس نے کہی اور گواہ عامر تھے، تو نے سوچا کہ عامر کو قتل کر دیں تاکہ یہ راز فاش نہ ہو، مگر ایسا ہو نہیں سکا، اس لیے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ چاہا تھا جو انہیں نہیں ملا، اور وہ عامر کو قتل نہیں کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، اسی بات سے یہی بات انہیں بری لگی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے، یعنی توبہ کر لیں اور اللہ کے شکر گزار بن جائیں تو یہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر منہ پھیریں اور توبہ نہ کریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا نہ مددگار، نہ کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ثعلبہ ابن حاطب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرما دے۔ یہ ثعلبہ ابن حاطب نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کر سکے اس بہت سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کر سکے۔ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو۔ دوبارہ پھر ثعلبہ حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا کہ اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت عطا فرمائی، اتنی بڑھی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ رہی، اتنی بکریاں ہو گئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جانے کی وجہ سے پہلے تو 5 وقتہ جماعت میں حاضر ہونے سے رک گئے،
جمعہ آنے لگے، اور بعد میں اور جب بکریاں بڑھ گئیں تو جمعہ کے دن کی حاضری سے بھی محروم ہو گئے۔ تو جمعہ اور جماعت کی حاضری سے محروم ہو گیا۔ حضور نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے بھیجے، جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے بیت المال کے لیے۔ لوگوں نے انہیں صدقات دیے، زکوٰۃ جن کے پاس یہ لوگ وصول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا تھا جن کو، تو ان کو لوگوں نے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ کے پاس جا کر انہوں نے صدقات مانگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، یعنی ان لوگوں کو بیان کرنے سے پہلے ہی کہ ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس 2 مرتبہ کی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جو بیان فرمائی جا رہی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثعلبہ صدقہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کے قبول فرمانے سے ممانعت فرما دی ہے، قبول کرنے سے ممانعت کر دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا، پھر اس صدقہ کو لے کر خلافت صدیقی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پاس لایا تو انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے واپس کر دیں صدیق اکبر کیسے واپس لے سکتے ہیں۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور حضرت خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو مال کی کثرت نے ان کو ہلاکت میں ڈالا۔ مال کی کثرت ہو اور اللہ تعالی سے آدمی یہ بھی دعا کرے کہ راہ خدا میں اسے صرف کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ملے، ہے نا، تب وہ مال ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس دن ملے اس بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، وعدہ کیا کہ اگر مال ملے گا تو ہم حق والوں کا حق ادا کریں گے، مگر حق ادا نہیں کیا تو جھوٹا وعدہ کیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے؟ یہ دل میں جو چھپائے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور
نجوا کہتے ہیں کسی آدمی کا دوسرے آدمی سے بہت آہستہ پھسپھسی انداز میں بات کرنا، اس کو تو جو سرگوشی کرتا ہے آہستہ آہستہ کہتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، وہ جو عیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خیرات کرتے ہیں۔ جو مسلمان دل سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان پر یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ عیب لگاتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے ریاکاری اور دکھاوا کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی اس موقع سے کہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقات کی رغبت دلائی تو لوگ صدقات لائے، ان میں کوئی بہت کثیر لائے تو انہیں منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی 1 سا یا پون سیر 3.5 سیر لائے تو انہیں کہا کہ اللہ کو اس کی کیا پرواہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4000 درہم لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہیں اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت فرمائے اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 8000 درہم تھے، 4000 راہ خدا میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، 4000 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں طرح کے مالوں میں برکت کی دعا فرمائی، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کے آئے اس میں بھی اور جو اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اس میں بھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ ان کا مال بہت بڑھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی۔ ان کے وصال کے وقت 2 بیویاں تھیں اور انہیں 8واں حصہ ملا، بیوی کا کو 8واں حصہ۔ اور اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 8واں اس کو 8واں اس کو، بلکہ وہی 8واں حصہ 2 حصوں میں بانٹ کر کے آدھا اس کو آدھا اس کو دیا جائے گا۔ یعنی بیوی 1 ہو یا زائد ہو، اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں ہی حصہ ملے گا۔ اکیلی 1 ہے تو 1 ہی کو مل جائے گا 8واں، اور چند ہے تو ان چند کو ملا کے وہی 8واں ملے گا۔ وہی اگر 2 ہیں وہی 8واں 2 میں بڑھ جائے گا، 3 ہے تو وہی 8واں 3 میں بڑھ جائے گا۔ تو 2 بیویاں تھیں اور 8واں حصہ ان کو ملا، تو 8واں حصہ جو ملا ان کو، ایک بیوی کو یعنی 2 بیویوں میں جو بٹا، تو 8واں حصہ ان کا کتنا ہوا؟ 1,60,000 درہم۔ 1,60,000 درہم بیوی کے حصے میں آیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کتنا مال چھوڑا ہوگا۔ 1,08,000 درہم کو موجودہ گرام سے اگر تحویل کریں گے تو 490 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ 490 کلو سے تھوڑا سا کم ہے، کئی گرام ہے نا، یعنی اتنا بیوی کے حصے میں ہے، تو یہ تقریباً 5 کنٹل کے قریب ہو گیا۔
490 کلو تو 10 ہی کلو کا کم رہ جاتا. 5 کنٹل بیوی کے حصے میں آیا تو اولاد کے حصے میں کتنا آیا؟ اتنا مال چھوڑا. اللہ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہ، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے تو ان سے ہنستے ہیں. یہ ابو عقیل انصاری 1 سا کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہیں بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی. یعنی پہلے زمانے میں کنواں سے پانی کھینچا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد اونٹ پر لاد کر یا تو کسی کے گھر میں ضرورت ہو تو وہاں پہنچا دیا، یا باغ میں پانی ڈالنا ہوتا تو باغ میں پانی ڈالا جاتا. آج کی طرح بورنگ لگا ہوا نہیں تھا انجن سے پانی کھینچا جاتا ہو، بلکہ وہ پانی نکالا جاتا تھا کنویں سے، اور اب کے کنویں بھی بہت گہرے ہوتے. اب اس کے بعد پھر اونٹ پہ لاد کے کھیتوں میں جا کے ڈالا جاتا تھا. تو رات کو انہوں نے پانی کھینچنے کی مزدوری کی. اس کی اجرت میں 2 سا کھجوریں ملی. 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑایا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے. حضور نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور ان کی قدر فرمائی کہ وہی 1 سا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قابل قدر ہے نا. اس لیے یہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کی مقدار سے کہیں زیادہ صدقہ دینے والے کے اخلاص کی قدر ہے نا. کتنا صدقہ دے رہا ہے وہ نہیں، بلکہ وہ کس اخلاص سے دے رہا ہے اس کی قدر ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ کوئی صحابی اللہ کی راہ میں 1 مد گیہوں خرچ کرے، صرف کرے. 1 مد گیہوں، مد کہتے ہیں گیہوں برتن ایک ہوتا ہے جس میں گیہوں ناپا جاتا ہے. تو 1 مد گیہوں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صرف کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ کوئی غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا اگر صرف کرے تو اس اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ احد پہاڑ، اللہ اکبر، ایک ہی چٹان اگر ہو تو ٹنوں ہو جائے. ایک ہی چٹان ٹنوں، اور وہاں تو احد پہاڑ کے برابر اگر سونا اللہ کی راہ میں صرف کرے تو اس 1 مد گیہوں کو کسی صحابی نے اگر اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے تو اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. انہوں نے جو صدقات 1 سا کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والے کا منافقین نے جو مذاق بنایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سخر اللہ منہم، اللہ ان کی ہنسی کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم. تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 بار ان کی معافی چاہو گے تو اللہ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا. کہ کفر کی کبھی بخشائش نہیں ہے، اللہ تعالی ہرگز نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہو گئے. یہ لوگ، یہ آیت اس موقع سے نازل ہوئی کہ جب منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. اگر سچے دل سے اگر ایمان لاتے
توبہ کرتے تو اللہ اور اس کے رسول توبہ قبول فرما لیتے، مگر ظاہر کرنے لگے توبہ، تو استغفار کی جو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا، چاہے آپ استغفار میں مبالغہ کریں یا نہ کریں۔ تو اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہو گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ جب اللہ تعالی کی طرف آدمی کا دل ہی جھک جائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں پشیماں ہو جائے اور ندامت کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہ توبہ کے ارکان میں سے ہی ہے کہ جو غلطی کی ہے اس پر اللہ کی بارگاہ میں اظہار ندامت کرنا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے اور اس عہد پر قائم رہنا ہے۔ یہ 3 رکن ہیں توبہ کے۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کر لیا اور دل میں اس کام کو کرنے کا ارادہ ابھی باقی ہے تو وہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔